إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكما أولد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول
رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی جا رہی ہے حسین کی جا رہی ہے حسین کی بیٹی ہے آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا آخری رات ہے سکینہ کی یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان ساتھ تربت میں اس کی جائے گا کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی آج جی بھر کے دیکھ
سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی پاس بابا کے جانے والی ہے اب تماچے نہ کوئی مارے گا قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا جا کے تربت میں چین پائے گی جا کے تربت میں چین پائے گی ہے آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی ہے جناب امیر کی پوتی انتہا اس پہ ہے غریبی کی عالم نزیہ ہو گیا تاری ہے سانس رکنے لگی ہے بچی کی ریس ماب تو کھول دو اس کی ہے ریس ماب تو کھول دو اس کی ہے آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی کر رہا ہے یہ راوی بیان کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا
اچھا بابا سلانے تو آؤگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، ارے تم کہو تم سلانے تو آؤگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا، اور شاہ کہنے لگے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بول وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، ارے میرا دامن بجھانے تو آؤگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، ارے تیری قسمت میں بیٹی سکوں اب نہیں، ارے اب تماچے لگائے گا شمرے نہیں، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، ارے شمر سے تم بچانے تو آؤگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا، چھوٹی سی بچے پیمانے کہا
زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باغ قدم ہر سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے ہیں لے ہر غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا اور مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی لخد سے وہ میت نکالی گئی اور اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں شاملوں کا کوئی اور رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاء اٹھو سکینہ چلے کربلا اور یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے ارے تمہاری لغد پہ نہیں آئیں گے ارے رہے گا تیرا ہی زندان میں خراب جب یہاں سے چلے جائیں گے ارے کون آئے گا پھر جلانے دیا اٹھو سکینہ چلے کربلا اور وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں ہے بی بی ہماری وہ حالت نہیں ارے تمہیں شاملوں سے اب ہے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں ارے لو میں گئی ہے تمہاری ردا اٹھو سکینہ چلے کربلا ہر زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ
چلے کربلا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت سے اور سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا نیل رخ سہاروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو رے عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو رے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین
الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد: وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقام فکر کیا ہے اور مقام ذکر کیا ہے. اور کل جو ہم نے بات چھوڑی تھی، آج اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. کل انشاءاللہ ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو کل ہم نے بیان کیا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں ایک جملے میں، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خدا کا ذکر کیا، اپنے خدا کو یاد کیا. پروردگار عالم نے اس کے نتیجے میں علی کو کیا کیا دیا. انشاءاللہ آج بھی اپنے ذہنوں میں آپ یہ رکھیے گا کہ علی بن ابی طالب کو خدا نے ذکر کرنے کے بدلے میں، اور جو علی بن ابی طالب نے اس کائنات میں فکر کی ہے پروردگار عالم کی خلقت کے حوالے سے، اس کے بدلے میں خدا نے علی بن ابی طالب کو کیا عطا کیا. دیکھیے، اگر ہم اور اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیں اور مقام میں علی بن ابی طالب کو خدا کی نگاہ میں دیکھنا چاہیں، اس ذکر کے بدلے میں علی کو خدا نے کیا دیا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ خدا کی نگاہ میں اس ذکر کے بدلے میں علی کی آبرو و عزت کیا بنی. اب توجہ کیجئے گا یہاں سے. دیکھیے، ایک روایت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم یہ فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا، اور آپ کو نبی اکرم کا مقام معلوم ہے کہ کس مقام پر نبی اکرم کی ذات ہے، کس کمال پر نبی اکرم کی ذات موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جب روز محشر مجھے لایا جائے گا، میں جب محشر میں وارد ہوں گا تو ایک نور کا منبر میرے لیے سجایا جائے گا. بہت توجہ کیجئے گا. رسول اکرم خود پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے مجھے مشرف بھی بنایا ہے، مکرم بھی بنایا ہے، کیونکہ میرا مقام خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، تو لہذا سب سے پہلے پروردگار محشر کے میدان میں ایک نور کا منبر لگائے گا، اور اس منبر پر نور کے سب سے پہلے مجھ نبی اکرم کو بٹھائے گا. اور نبی اکرم فرماتے ہیں، بس آخر میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، مقام علی بن ابی طالب خدا کی نگاہ میں خدا نے اس ذکر کے بدلے میں علی کو کیا دیا، یہ ذہن میں آپ کے رہے. کا نور کا منبر لگے گا، اس منبر پر میں بیٹھوں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، تمام لوگ کھڑے ہوں گے، پوری خلقت پروردگار میرے سامنے موجود ہوگی. اس کے علاوہ فرماتے ہیں علی تمہارے شیعہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تمہارے چاہنے والے بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اب اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسی عالم میں جب نور کے منبر پر بیٹھا ہوں گا، میں اسی عالم میں سب سے پہلے جو صدا دوں گا وہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو صدا دوں گا. کہ جیسے میں علی کو صدا دوں گا تو علی فوراً میرے پاس آئیں گے. جیسے ہی علی میرے پاس آئیں گے، اس کے بعد جناب فاطمہ آئیں گی، اس کے بعد جناب حسین ابن علی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد حسین ابن علی کے جو فرزند ہیں، جو ان کی نسل میں خدا نے امامت کو رکھا ہے، وہ تمام امام آئیں گے. اس کے بعد
तमाम शिया भी वहाँ पर जमा होंगे। अब एक मर्तबा नबी अकरम कहते हैं कि एक मर्तबा मैं तमाम खिलकत आलम से खिताब करूँगा, क्या तुम्हें मालूम है जन्नत और दोज़ख का इख्तियार किसके पास है? का मुझ मोहम्मद के पास है। भाई तवज्जो कीजिएगा, का आज जन्नत और दोज़ख का इख्तियार जो है वो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में है। और आज पूरी दुनिया के सामने, आज पूरी खल्क़ खुदा के सामने ये वही जिक्र का बदला खुदा देने जा रहा है। भाई पैगंबर की ज़ात भी तो वो ज़ात है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, खुद एक आला मर्तबा पर फाइद है। वही नबी अकरम कह रहे हैं कि आज मैं अली के मकाम को तुम्हारे सामने बयान करने जा रहा हूँ। अब एक मर्तबा कहेंगे कि जन्नत और दोज़ख की चाबियां मेरे पास है, पूरा इख्तियार मेरे पास है। आज ये सारा इख्तियार पूरी खिलकत के सामने जो मैं दे रहा हूँ वो अपने भाई अली इब्न अबी तालिब को दे रहा हूँ। इख्तियार क्या दिया जा रहा है? अब समझ में आएगा कि अली को कसीमुन नार वल जन्नह क्यों कहते हैं। भाई ये जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला हमारा मौला अली इब्न अबी तालिब है। उसकी वजह क्या है? कि सारा इख्तियार मैं अली को दे रहा हूँ। रसूल खुदा फिर रिवायत कहती है, रसूल खुदा खिताब करेंगे अली से, अली ये जन्नत की चाबियां हैं, अंता कसीमुन नार वल जन्नह, काश तुम जन्नत के भी सरदार हो, दोज़ख के भी सरदार हो। आज सारी चाबियां तुम्हारे हाथ में मैं दे रहा हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये आबरू अली इब्न अबी तालिब है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करते चले जाओ, मैं तुम्हारा जिक्र करता चला जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में एक आयत मिलती है, आपको मालूम है अली ने क्या अमल अंजाम दिया? अली ने हर चीज में जो देखा है वो खुदा को देखा है, हर चीज में मुशाहिदा किया है। फिक्र है अली इब्न अबी तालिब को खुदा के बारे में, अगर जिक्र अली कर रहे हैं तो खुदा के बारे में। अब मुझे बताइए परवरदिगार इसके बदले में क्या देगा? यानी जो भी दुआ अली के हक में मांगी जाएगी परवरदिगार उसको कबूल फरमाएगा। कुरान ने आगे बढ़कर बयान किया, ये इन्हीं अहले बैत के लिए खुदा बयान कर रहा है, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, का आज वो मौका आ गया है, महशर का वो मैदान है, जो कुछ अहले बैत ने मेरे बारे में अमल को अंजाम दिया था, जो जिक्र किया था, जो फिक्र की थी, आज उसका नतीजा मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। का जो भी ख्वाहिशें होंगी आज सारी ख्वाहिश मैं अली इब्न अबी तालिब की झोली में डाल रहा हूँ। क्योंकि खुदा खुद फरमा रहा है, फ़इन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलुम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद। ये कुरान बयान कर रहा है। क्या माना इसका? कि मैं खुदा, यहाँ पर उलमा ने हाशिया लगाया, यहाँ पर सिर्फ अमल में अली इब्न अबी तालिब नहीं है, अली इब्न अबी तालिब के साथ आप भी शामिल हैं। भाई खुदा कह रहा है, तमाम उलमा लिख रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं कि खुदा ये कुरान में खुद ही तो फरमा रहा है कि मैं खुदा, मैं अल्लाह किसी के अज्र को ज़ाया नहीं करता हूँ। जो भी अमल करता है मेरी बारगाह में पेश करता है, हत्ता कि अली के चाहने वालों के अमल को भी ज़ाया नहीं करता हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अली के चाहने वालों के दिलों में जो अली की मोहब्बत होती है उसका नतीजा यहाँ पे देने वाला हूँ। तवज्जो फरमाइए आप। तो लिहाजा अली ने जिक्र किया, परवरदिगार आलम ने अली के जिक्र को बुलंद किया, महशर में मकाम शफाअत दे दिया। अब एक हदीस में बयान करने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अगर खुदा पूरी खुदाई भी अली को दे देता तो मेरे ख्याल से शायद कम थी। खुदा ने अपने हिसाब से जो कुछ मोहम्मद को दिया वो सब कुछ अली इब्न अबी तालिब की झोली में मोहम्मद ने डाला, कन्वर्ट किया, मुंतकिल किया, नफ्से रसूल। तो लिहाजा एक दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर। तो अली इब्न अबी तालिब को परवरदिगार आलम ने जिक्र के बदले में क्या क्या चीज़ें अता की? बहुत सारी चीज़ें अता की हैं। हत्ता कि एक हदीस जो मैं बयान करने जा रहा था, हदीस को आप समाप्त कीजिएगा। इस हदीस में परवरदिगार क्या बयान कर रहा है? वाक़यान हदीस कुदसी है ये।
سمجھ میں آئے گا ذکر جو علی نے کیا اس کے بدلے میں خدا نے کیا دیا۔ حدیث قدسی جو پروردگار ڈائریکٹ بیان کرتا ہے، حدیث کیا ہے؟ پروردگار یہ بیان کر رہا ہے لَأُدْخِلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا وَإِنْ أَصَانِي۔ بہت توجہ کیجئے گا، مقام آبرو علی ابن ابی طالب خدا کی نگاہ میں کہ میں ضرور بضرور اس کو جنت میں بھیجوں گا جو علی ابن ابی طالب کے اطاعت کر رہا ہوگا، گرچہ میری معصیت کر بیٹھے۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا تاکہ واضح ہو جائے کہ علی کا مقام کیا ہے، کہ جو علی کی اطاعت کرے گا اسے ضرور بضرور میں جنت میں داخل کروں گا۔ وَإِنْ أَسَانِي، گرچہ مجھ خدا کی وہ بندہ معصیت کر بیٹھے۔ اس کی دلیل پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے مد مقابل دوسرا ٹکڑا حدیث قدسی کا، وہ کیا ہے؟ لا ادخلن النار من عصاه وان اطاعنی، کہ میں اس شخص کو ضرور بضرور جہنم میں پھینکوں گا جو علی کی معصیت کرے گرچہ میری اطاعت کر رہا ہو۔ بھائی یہ برعکس ہو گیا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ پروردگار مقام علی ابن ابی طالب کو واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ علی کا مقام خدا کی نگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انا الذاکر، میں سب سے پہلے خدا کا ذکر کرنے والا ہوں، میں خدا کے بارے میں فکر کرنے والا ہوں۔ اب خدا بھی تو اس کا بدلہ دے گا کہ میں ایسا بدلہ علی کو دوں گا، اور یہ قانون دے کر جا رہا ہوں۔ پروردگار بیان کر رہا ہے کہ میں اس کو ضرور بضرور جنت میں بھیجوں گا جو علی کی اطاعت کرے گا گرچہ میری معصیت کر بیٹھے۔ میں اس کو ضرور بضرور جہنم میں پھینکوں گا جو علی کی معصیت کرے گا، علی کے اطاعت میں نہیں رہے گا گرچہ میری اطاعت کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا آ رہا ہوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، کیونکہ علی اس مقام پر جا کر خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اب خدا پر لازم و ضروری تھا یہ قانون آپ کو دیتا کہ میں اپنی معصیت برداشت کر لوں گا، علی کی نفرت لے کر اگر میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں اوندھے منہ جہنم میں پھینکوں گا، کبھی علی کے بغیر میرے پاس مت آنا۔ اس شخص کو میں جہنم میں ڈالوں گا علی کی معصیت کر بیٹھے گرچہ میری اطاعت کرتا چلا جائے۔ وَإِنْ أَطَاعَنِی میں سب کچھ ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے خدا؟ خدا بیان کرنا چاہ رہا ہے ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، مجھے بتائیے جب روح نماز اس کے وجود میں نہ ہو، جب روح حج اس کے وجود میں نہ ہو، جب روح زکوٰۃ اس کے وجود میں نہ ہو، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ، اس کے روزے کا کیا فائدہ، اس کا طواف کرنے کا کیا فائدہ؟ اور فرما رہے ہیں انا الذاکر فاذکرونی اذکرکم۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، اب میں اس کی علت بیان کر دوں، یہ پروردگار نے کیوں کہا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں بیان کر دوں، سوال ہو جائے مجھ سے آغا صاحب کیسے آپ نے اپروول دے دیا، خدا اپنی معصیت برداشت کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کو پسند ہی نہیں ہے وہ شخص جس کے دل میں علی نہ ہو، کیونکہ علی نے اپنے آپ کو خدا میں فنا کر دیا ہے۔ اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے ہر شے علی میں فنا ہوتی چلی جائے، خدا بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ علامہ زمخشری کے پاس جب اسی حدیث کو لے کر گئے، صاحب تفسیر کشاف بڑا نام ہے، ان کے پاس جب گئے کہا کہ علامہ یہ حدیث ہے، اس کی توجیہ آپ کس طرح کریں گے؟ دیکھیے بہت بڑے مفسر ہیں آغا زمخشری، وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ جو خدا کہہ رہا ہے میں اسے جنت میں بھیجوں گا جو شخص علی کی اطاعت کرے گا گرچہ میری معصیت کر بیٹھے، اس شخص کو جہنم میں پھینکوں گا جو علی کی معصیت کر رہا ہو گرچہ میری اطاعت کر رہا ہو۔ کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ ایک حدیث ملتی ہے، اگر اس حدیث کو تم اپنے ذہن میں لے کر آؤ جو رسول اللہ نے علی کو خطاب کر کے بیان کیا تھا، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے، تیری جو نفرت ہے وہ نفاق ہے۔ کہ ایک تو اس وجہ سے کیونکہ ایمان جو ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی
گرچہ وہ کچھ گناہ کر بیٹھے، اچھا اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کرتا چلا جائے، ہو گیا گناہ، لیکن مجھے بتائیے گناہ کا زیادہ پاور ہے یا علی کی محبت کا جو آپ کے دلوں میں موجود ہے؟ بھئی علامہ زمخشری یہی تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس شخص کے دل میں علی کی محبت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جو علی کی محبت کے ساتھ میرے پاس آئے گا، گرچہ میری معصیت کر بیٹھے، میں اپنا گناہ معاف کر سکتا ہوں، علی کی نفرت نہیں معاف کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرا ریزن بیان کرتے ہیں کہ اور کیا وجہ ہے یہ جو خدا اس طرح بیان کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اکراما لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ خدا کی نگاہ میں علی کا احترام اتنا زیادہ ہے۔ یہ وہی تو معنی ہے جو علامہ زمخشری بیان کر رہے ہیں، انا الذاکر، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ بھائی پروردگار جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، علی کے احترام میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، علی کے احترام میں سب معاف ہو جائے گا۔ اب حدیث سنیں، رسول اکرم کی حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں اپنے موضوع سے جو مل رہا ہے میرے۔ پہلے قسم کھا رہے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا جب بھی نبی اکرم قسم کھائیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، یا یوں کہہ دیا جائے جب بھی علی کی بات آتی ہے تو رسول اللہ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں، علی سے بڑھ کر رسول کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ بیان کروں گا رابطہ کیا ہے ان دونوں بھائیوں کا، انشاءاللہ بیان کروں گا آج چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے گا۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس خدا کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من عبد حسنۃ حتى يسأله عن حب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کہ میری جان جس خدا کے قبض قدرت میں محمد قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کہا کہ اگر ایک شخص ہے وہ علی کی محبت کے بغیر خدا کی بارگاہ میں جائے، پروردگار کسی بھی بندے سے 2 دفعہ ایک لفظ نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، عربی قانون ہے یہ، جب بھی کوئی لفظ نکرہ آتا ہے، نکرہ یعنی جس پر الف لام نہ ہو، بغیر الف لام کے جو لفظ آتا ہے اس کو علماء کی زبان میں، حوزے کی زبان میں کہتے ہیں یہ اسم نکرہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ شامل کر لیتا ہے۔ اگر ایک لفظ آئے العبد کے بجائے آئے عبد، العبد الگ ہے خاص بندہ، لیکن جب آئے عبدن یا عبدن یا عبدن، اب اعراب تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اس کا معنی کوئی بھی بندہ، 2 دفعہ لفظ نکرہ پروردگار نے استعمال کیا ہے، اللہ کے نبی نے 2 دفعہ لفظ نکرہ لائے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا کہا؟ ان اللہ لا يقبل من عبد حسنۃ، کسی بھی بندے سے کوئی بھی نیکی ہو، کسی قسم کی نیکی ہو، بڑے سے بڑی نیکی ہو، حتیٰ کہ کعبے کو اپنے اوپر چڑھا کر آ جائے اور علی کی محبت نہ ہو، پروردگار اس کی جانب نگاہ بھی نہیں کرے گا، اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ وہی ذاکر ہے، تو میرا ذکر کرتے چلے جاؤ، میں تمہارا ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ گیو اینڈ ٹیک، خدا نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ اور مجھے بتائیے علی نے کہاں کہاں پر خدا کو یاد کیا؟ میں عرض کرتا آ رہا ہوں، ہر لمحہ وہ جو آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، پوری آیت یہاں پر فکر علی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اور ذکر علی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے علی نے بہترین ذکر کیا، اب خدا پر کیا لازم ہے؟ علی کو ہر جگہ پر، حتیٰ کہ
محمد کی زبان سے ہر جگہ علی کو میں بیان کرواؤں گا. یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی زبانی. اور محمد مصطفیٰ نے یہی کیا ہر جگہ پر, کیونکہ وعدہ ہے سب سے پہلے ذاکر جو خدا کے محمد مصطفیٰ ہیں, اور علی بن ابی طالب اسی محمد مصطفیٰ کی ایک کڑی ہے. بلکہ یوں کہہ دیا جائے, جس لفظ سے آپ آشنا ہے, نفس پیغمبر ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام, ذات پیغمبر ہے. دونوں میں کوئی دوئیت ہے ہی نہیں, کوئی جدائی ہے ہی نہیں. جو محمد وہی علی بن ابی طالب. اچھا, اس آیت میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے, یہ جو میں شروع سے بیان کرتا آ رہا ہوں وہ اعتراض بھی بیان کر دوں, سوالات بھی ہوتے ہیں. یہ جو آیت میں آیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہاں پر لفظ جمع استعمال کیا گیا ہے بہت سارے افراد کے لیے. وہ لوگ ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں, اور علی منبر کوفہ پہ کہہ رہے ہیں انا الذاکر. اس کو آپ کیسے جمع کریں گے, کیسے حل کریں گے, اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ یہ سوالات جو آتے ہیں وہ کہیں اور سے آتے ہیں, لہذا جواب دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے جواب دینا. تو کیسے حل کریں گے؟ علی تو ایک شخص ہیں, اور یہ آیت بیان کر رہی ہے جمع کو, بہت سارے افراد کو. وہ لوگ جو ذکر پروردگار کرتے ہیں حالت قیام میں بھی, حالت قعود میں بھی, اور لیٹے ہوئے بھی. تو اس کا جواب علماء نے دیا. اس کا جواب پہلے میں آپ کے ذوق کے مطابق دے دوں, علمی جواب بعد میں انشاءاللہ. پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ علی بن ابی طالب واحد ہے. پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے. بھائی علی بن ابی طالب واحد نہیں ہے. یہ جو مباہلہ میں نفس رسول بنا کر علی کو لے جایا گیا تھا, اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی تمام پیغمبروں کا خلاصہ اگر ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. سلالۃ النبیین کہا جاتا ہے اہل بیت کی ذوات مقدسہ کو. سلالہ کسے کہتے ہیں؟ سلالہ یعنی ایک ایسی چیز کو جو تمام چیزوں کا خلاصہ ہو. بھائی دیکھنے میں علی ایک ہے, لیکن اگر علی کے باطن کو دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء کی صفات جس میں ہو اس کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے. کبھی یہ اعتراض, کبھی ایک اعتراض یہ آتا ہے بھائی فتح مکہ کا موقع آیا, فتح مکہ کے موقع پر کس کو کس پر سوار ہونا چاہیے تھا, یہ بھی اعتراض آتا ہے. کسی طریقے سے علی بن ابی طالب کی فضیلت کو تنزل پر لے کر آ جائیں, نیچے لے کر آ جائیں. تو وہاں پر ایک توجیہ جو ہے, ایک علت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی. میرے مولا چھٹے سرکار بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بھائی فتح مکہ کے موقع پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ علی کے شانوں پر سوار ہو کر بتوں کا صفایا کرتے, لیکن ہوا کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں. علی سوار ہوئے دوش پیغمبر پر, یعنی امامت سوار ہوئی رسالت کے شانوں پر. تو یہاں پر جب یہ اعتراض آیا, یہ تو رسول اللہ کی نعوذ باللہ اہانت ہے, تحقیر ہے. تو وہاں پر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے. مولا فرماتے ہیں پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ علی اور محمد الگ الگ ہیں. اس کے بعد وہاں پر خود امیر المؤمنین کی حدیث کو چھٹے مولا لے کر آئے ہیں, کہ خود ہمارے جد علی نے بیان کیا ہے کہ میری مثال محمد کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے. انا من محمد کالضوء من الضوء. میری مثال محمد مصطفیٰ کی نسبت بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے چراغ کو آپ جلاتے ہیں. چراغ جب روشن ہوتا ہے, جو چراغ کی روشنی آتی ہے, مجھے بتائیے روشنی اور چراغ الگ الگ ہیں. اگر چراغ ہوگا تو روشنی آئے گی, بھائی اگر چراغ ہی نہیں جلے گا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ میرے مولا چھٹے سرکار نے, امام جعفر صادق نے اسی امر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس بات کا جواب دیا ہے, تاکہ توہین اس وقت لازم آتی جب ہم یہ مانتے کہ محمد اور علی بن ابی طالب جدا جدا ہیں. بھائی علی بن ابی طالب نفس رسول ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جس طریقے سے ایک چراغ کو جب آپ جلاتے ہیں اس سے جب روشنی نکلتی ہے تو وہ روشنی چراغ کا حصہ ہوتی ہے. بھئی علی بھی پیغمبر کی ذات کا حصہ ہے. اب پیغمبر سوار ہو یا علی سوار ہو, گویا ایسا لگ رہا ہے پیغمبر اپنے ہی اوپر سوار ہوئے ہیں.
بہت توجہ فرمائیے آپ. تو پروردگار نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اس محمد کی زبانی اپنے بھائی کا تعارف کرواتا رہوں گا جس کے ذکر کو ہم نے بلند کر رکھا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اٹھا کر رکھا ہوا ہے، کمال پر پہنچایا ہوا ہے. لہذا علی نے جو ہمارا ذکر کیا ہے اب اسی کی زبانی جس کو ہم نے پہلے سے بلند کر کے رکھا ہے، اب جہاں جہاں پر جو موقع آتا رہے گا اب پیغمبر کی زبانی علی کو ہم بلند کرتے چلے جائیں گے کہیں پر بھی ہو. لہذا آپ دیکھیے ایسے ایسے جملے واقعاً انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس پیوند خاص کو دیکھتا ہے جو علی بن ابی طالب اپنے بھائی محمد کے ساتھ تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے وہاں پر جو جملے ملتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی پیغمبر اکرم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ علی ان کی آنکھوں سے جدا ہو جائے، اوجھل ہو جائے، کیونکہ یہ تعلق دنیاوی تعلق نہیں ہے، یہ باطنی تعلق ہے. اگر یہ دنیاوی تعلق ہوتا بھائی بہن والا، مجھے بتائیے دنیا میں سوائے ایک بھائی بہن کے زینب کبریٰ یا حسین ابن علی کے کوئی ایسا رشتہ آپ دکھا دیجئے دنیا کے اندر کہ آج اپنی بہن کو دیکھے بغیر کوئی تڑپ رہا ہو، بلکہ بالکل برعکس ہو رہا ہے. بہنوں سے ملا نہیں جا رہا، قطع رحمی کی جا رہی ہے. اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیے عزیزان گرامی. تو لہذا محمد مصطفیٰ نے ہر جگہ علی کو یاد کیا. جملے اب سنیں، 2-4 منٹ میرے ساتھ رہیں، جملے ذرا غور سے درک کیجئے گا کہ کیسے محمد مصطفیٰ علی کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. چاہے جنگ کا میدان ہو، رسول اللہ علی کو یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی جگہ ہو. ایک جملہ ملتا ہے، تاریخ نے نقل کیا، کہا کہ اتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتے تھے علی بن ابی طالب کے ساتھ، ہمیشہ اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، اللہم فرج ہمی، اللہم فرج ہمی، پروردگار میرے غم کو دور کر دے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم برج کبدی بخلیلی علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ علیہ. دیکھنے میں چھوٹا جملہ ہے لیکن آپ دیکھیں کس کی زبان سے صادر ہو رہا ہے، کون تمنا کر رہا ہے، کون رغبت دکھا رہا ہے، کون شوق دکھا رہا ہے. یہ شوق متقابل ہے. علی بھی اتنی ہی محمد سے محبت کرتے ہیں جتنی محمد علی سے محبت کرتے ہیں. ذرہ برابر بھی، رتی برابر کبھی کوئی فرق نہیں دونوں کی محبتوں میں. لہذا جملے کا مشاہدہ کیجئے، اللہم فرج ہمی، پروردگار میرے ہم و غم کو برطرف کر دے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم برج کبدی، میرے جگر کو ٹھنڈا کر دے. کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. بخلیلی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے میرے جگر کو ٹھنڈا کر دے. پروردگار کا وعدہ ہے. اور کہیں پر میدان جنگ میں، جنگ بدر کا موقع، وہاں پر کہتے ہیں اللہم اکفنی نوفلا. نوفل ایک شخص تھا بہت بڑا پہلوان کا. پروردگار نوفل کو میں اس وقت مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. نوفل مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. پیغمبر کی زبان مبارک سے، پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوا. بھائی وہ علی ہی نہیں ہے جو پیغمبر کی آواز پر لبیک نہ کہے. علی نے جیسے سنا، اذن اللہ ہے یہ کان، نہ جانے علی کہاں پر تھے. جنگ کا موقع ہے، میدان جنگ ہے، بدر کا موقع چل رہا ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے. وہاں پر جیسے ہی تاریخ نے نقل کیا، جیسے میرے نبی اکرم نے اپنی زبان عصمت سے یہ جملہ جاری فرمایا، اس کے بعد فوراً سے علی نے جب سنا ہے، علی نے فوراً اپنے آپ کو قلب لشکر میں پہنچایا، اس کا کام تمام کیا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. ابھی اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو لطف بھی آتا رہے کہ علی کا وار کیسا ہوتا تھا.
کا کام تمام کیا. اب نبی اکرم کو معلوم نہیں ہے کہ نوفل کا کیا ہو گیا. بھائی علی نے سنا تھا, پیغمبر کو بتائے بغیر اس مقام پر پہنچے جہاں پر نوفل موجود تھا, وہاں پر گئے, اس کا کام تمام کیا. اب نبی اکرم نے دوبارہ اپنی زبان سے جملہ جاری کیا, من لہو علم بالنوفل, نوفل کے بارے میں کون علم رکھتا ہے, نوفل کا کیا ہوا. فوراً سے علی نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پہنچایا. یا رسول اللہ انا اعلم, کہ میں جانتا ہوں نوفل کا کیا ہو گیا. کہ بتاؤ کیا ہوا. کہ انا قتلتہ نوفل, کہ میں نے نوفل کو مار دیا ہے. نوفل کو مار دیا ہے. اب جس جملے کے لیے زحمت دی تھی, تم میرا ذکر کرتے چلے جاؤ, میں تمہارا ذکر کرتا چلا جاؤں گا. بس جس کو خدا نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی منزل پر پہنچایا ہے, اب اسی کی زبان سے علی کا ذکر بلند ہونے جا رہا ہے. وہ جملہ کیا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. بھائی جیسے ہی میرے مولا علی نے پیغمبر کی خدمت میں آ کر یہ کہا انا قتلتہ, یا رسول اللہ میں نے نوفل کو قتل کر دیا ہے. اب ایک مرتبہ میرے مولا رسول خدا نے فوراً اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیا, الحمدللہ الذی فاجاب دعوتی فیہ, میں خدا کی حمد بجا لاتا ہوں. یہ کون خدا کی حمد کر رہا ہے اور کس کے اوپر کر رہا ہے؟ یعنی علی کے ذریعے سے اگر دشمن خدا کو واصل جہنم کیا جائے تو اس پہ حمد کرنا بنتا ہے. الحمدللہ الذی فاجاب دعوتی فیہ, کہ میں خدا کی حمد کرتا ہوں کہ خدا نے علی کے بارے میں میری دعا کو مستجاب کر دیا ہے. اب یہاں پر جملہ مجھے کہنے دیجئے عزیزان گرامی, علی ابن ابی طالب کون ہے؟ بھائی علی ابن ابی طالب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو پیغمبر کی مستجاب دعا ہو, اسی کو علی کہا جاتا ہے. یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. کبھی خندق کا میدان ہے, تاریخ نے ان روایات کو نقل کیا ہے. یہ فقرے واقعاً اگر صرف ان فقروں پر مجالس پڑھی جائے جو میدان جنگ میں پیغمبر نے علی کے بارے میں بیان کیے ہیں, واقعاً ایک بڑا موضوع ہے, بہترین جملے ہیں, اس سے مقام علی ابن ابی طالب واضح ہوگا. خندق کا میدان, خندق میں محبت دیکھیے گا, اس بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کتنی محبت ہے. اور یہ محبت وہی ذکر و فکر والی محبت ہے, یہ دنیاوی والی محبت نہیں ہے. خندق کا میدان, خندق کے میدان میں روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم علی ابن ابی طالب کو میدان جنگ میں بھیج رہے تھے, آپ کو پتہ ہے نبی اکرم نے کیا کہا؟ کہ اللہم انکا اخذت منی عبیدۃ بن الحارث فی بدر, پروردگار تو نے جنگ بدر میں عبیدہ کو مجھ سے لے لیا. وحمزۃ بن عبد المطلب فی یوم احد, عبد المطلب کے بیٹے حمزہ سید الشہداء کو جنگ احد میں لے لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم ھذا اخی علی بن ابی طالب فلا تدعنی فردا وانت خیر الوارثین. توجہ کیجئے, پروردگار تو نے عبیدہ کو جنگ بدر میں مجھ سے چھین لیا. شکوہ نہیں کر رہے ہیں, یعنی درد دل بیان کر رہے ہیں. وہ محمد ہی نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر دے. شکوہ نہیں کر رہے ہیں, یعنی صرف اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں. یہ جو شخصیات گئی ہیں بڑی اہم شخصیات تھی. بھائی حمزہ کا مقام آپ کو معلوم ہے, عبیدہ کا مقام بھی کچھ کم نہ تھا. اب علی ابن ابی طالب کو میدان میں بھیجنا چاہتے ہیں. اب ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ بلند کیا کہ پروردگار یہ میرا بھائی علی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے, دل میں یہ بھی کہا ہو پروردگار اس علی سے مجھے بہت محبت ہے, میں اس کو بڑا چاہتا ہوں. فلا تدعنی فردا, مجھے کبھی بھی تنہا مت چھوڑیو. یعنی پیغمبر نے سمجھا دیا کہ علی کے بغیر محمد اگر ہے تو تنہا ہے.
توجہ کیجئے، جب کبھی بھی مولا فرماتے ہیں تعلق جو میرا تھا وہ ایسا تعلق تھا نبی اکرم کے ساتھ، جب کبھی بھی نجوہ کرنے کا وقت آتا تھا، اگر پیغمبر کے پاس نہ جانے کون کون افراد بیٹھے ہوتے تھے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، چادر قصہ والوں کے علاوہ سب کو باہر کر دیتے تھے کہ باہر جاؤ، تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ ظاہر جو چادر قصہ والے ہیں ان کا مقام ہی کچھ اور ہے، جو محمد کا مقام وہی علی کا، جو علی کا وہی حسن کا، وہی حسین کا، وہی فاطمہ کا۔ توجہ فرمائیے، تو وہاں پر ایک جملہ بیان کرتے تھے، رسول اللہ کی نسبت بیان کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب۔ مولا فرماتے ہیں سب کو باہر کر دیا کرتے تھے، لیکن مجھے اور فاطمہ کو، حتیٰ کہ میرے دونوں شہزادے حسن حسین کو بھی باہر نہیں کرتے تھے کہ بیٹھے رہو، بچپنے کا عالم ہے۔ بھائی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات سمجھ میں آتی ہے، توجہ کیجئے گا، فاطمہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، مولا کائنات کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن حسن حسین تو چھوٹے ہیں کہ نہیں، جو مقام ہمارا ہے وہی ان شہزادوں کا مقام ہے، کہ فہم و فراست میں، غور و فکر میں، ذکر و تفکر میں جہاں پر علی کی فکر ہے وہیں پر حسنین کی فکر ہے۔ لہذا جو راز عزیزائے گرامی، ایسی بہت ساری مثالیں، تو لہذا ہر جگہ پر متعارف کروایا، ہر جگہ پر۔ ایک روایت بیان کروں آپ کی خدمت میں، حتیٰ کہ پروردگار یہ نہیں چاہتا ان دونوں بھائیوں کو جدا کرے، خدا بھی نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے، بہت شاندار روایت ہے اور بہت طویل روایت ہے، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا، اس میں واقعاً آپ دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے، کیونکہ خدا کو معلوم تھا یہ جو ذاکر ہے میرا، یہ دنیا میں آنے کے بعد میرا ذاکر نہیں بنا ہے، ابھی اس کا نور موجود تھا، میرا ذکر کر رہا تھا، بھائی تبھی تو فرشتے ان کو دیکھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا مقصد ہے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آدم کو بھی نہیں معلوم تھی، یعنی پروردگار عالم نے جب علی کا نام کو تعلیم کیا ہے اور دیگر 4 نام آدم کو جب خدا نے تعلیم کیے ہیں، اس کے بعد آدم کے اندر علم آیا، یعنی صرف علی ابن ابی طالب جبرائیل کو سکھانے والے نہیں تھے، بلکہ آدم کو بھی سکھانے والے تھے، موسیٰ کو بھی سکھانے والے تھے۔ تو لہذا ہر جگہ پر آپ کو نام نظر آئے گا، کیونکہ ذکر بہت پرانا ہے، نور کی شکل میں موجود تھے، خدا کے نور سے ان کو لیا گیا، خدا نے اپنے نور سے ان کو نکالا، اب وہاں پر یہ ذکر خدا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تحلیل کرتے تھے، اب خدا پر لازم تھا کہ ہر جگہ ان کے نام کو میں ظاہر کروں۔ لہذا آپ روایت سنیں، چھٹے امام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے عرش اعظم کو خلق کیا، اس کے اوپر 3 عبارتیں لکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے بادلوں کو خلق کیا، اس پر بھی یہی 3 عبارتیں لکھی۔ پروردگار عالم نے پھر لوح کو خلق کیا، اس لوح پر بھی یہ عبارت لکھی، میں تکرار نہیں کر رہا ہوں، صرف نام لے رہا ہوں۔ اور جب پروردگار عالم نے کرسی کو خلق کیا، اس پر بھی یہ عبارت لکھی، جب قلم کو خلق کیا اس پر بھی عبارت لکھی، جب سورج کو خلق کیا اس پر بھی عبارت لکھی، جب چاند کو خلق کر دیا اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ جو چاند کو خلق کر دیا اس پر یہ 3 فقرے لکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ امام فرماتے ہیں چھٹے مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں تمہیں چاند کے اوپر ایک سیاہی مانند ایک لکیر نظر آئے گی، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کیونکہ اس پر خدا نے 3 عبارتیں لکھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ یا علی یا علی یا علی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، حدیث کو تمام کر رہے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب کبھی بھی تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے جاری کرے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہے،
ان دونوں فقروں پر بات مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ان کے ساتھ علی امیر المومنین کا اضافہ نہ کر دے. اب سمجھ میں آیا؟ السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ السلام علیکہ یا ید اللہ المبسوطہ، اے اللہ کی آنکھ آپ پر ہمارا سلام ہو. اے اللہ کے ہاتھ، کون سا ہاتھ؟ پھیلا ہوا ہاتھ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو. اللہ کی آنکھ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ. غور سے سنیے کہ سنبھل کے، کیا معنی اس کا؟ عین اللہ ہر آنکھ کو نہیں کہا جاتا. عین اللہ ہر آنکھ کو نہیں کہا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی ترجمہ نہیں ہے. اللہ کی آنکھ یعنی پروردگار عالم صفاتی اعتبار سے جو چیز متجلی کرنا چاہتا تھا، آپ کو معلوم ہے کس کی آنکھوں میں خدا نے ان صفات کو متجلی کیا ہے. وہ امیر المومنین کی ذات اقدس ہے. خدا نے تمام صفات کو جس کے ذریعے سے خدا دیکھ سکتا تھا. اگر زمین پر کوئی خدا کی جانب سے تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے. اس ذات کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. عین اللہ رات کو نہیں کہتے ہیں. اب ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، میں نے لفظ کیا کہا؟ صفات. ذہن میں رکھیے گا، غلط مطلب مت لیجیے گا. صفات پروردگار جو بھی قرار ہے کہ اس کو دیکھا جائے. عین اللہ صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھا کرتی. اب جملہ سنیں پھر انشاءاللہ نتیجہ. عین اللہ اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جس آنکھ کے ذریعے سے توحید خود اپنی سرحدوں کا مشاہدہ کر رہی ہو. توحید کی سرحدیں کون جانتا ہے؟ میں بیان کرتا آ رہا ہوں. انا ذاکر، کہ میں نے اپنے خدا کو قلبی نگاہوں سے دیکھا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی قلبی تعلق. یعنی میں نے حدیث بھی پیش کی تھی فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. اس کا معنی کیا کیا تھا؟ یعنی علی نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہوا ہے. یعنی پروردگار عالم کی ذات میں ایسا فنا ہو چکا ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب. تو لہذا اگر یہ کہا جائے تو توحید کی سرحدوں کو کون جانتا ہے؟ یعنی نگاہ توحیدی یہاں سے کھڑے ہو کر اگر آسمان بالا کا عرش آدم کا مشاہدہ کر لے، اسی کو عین اللہ ناظر کہا جاتا ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ اپنے موضوع سے ملا رہا ہوں میں. اس کی مثال کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں اس کی. یہ خدا کی آنکھ ہے، یہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے. یہ باطن میں، ڈیپتھ میں، عمق میں جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو بھی دیکھا کرتی ہے. اب وہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہاں سے کہاں تک دیکھے گی. بھائی جہاں جہاں تک خدا دیکھے گا وہاں تک علی دیکھے گا. پیغمبر جب معراج سے پلٹ کر آئے، ساری داستان سنا رہے تھے. مولا کائنات برابر میں موجود تھے. یہ لکھا گیا، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو وہ سب کچھ علی بتا دیں جو معراج پر واقع ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں عین اللہ الناظرہ. ایک اور مثال، کوفے کا ممبر ہے. کوفے کے ممبر پر میرا مولا تشریف فرمائے. جب میں غفیر لگا ہوا ہے، میرے مولا نے دعویٰ کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف موضوع سے ملانا چاہ رہا ہوں، آپ نے شاید سن رکھی ہوں باتیں. یہ جب یہ دعویٰ کیا تو ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا کہ یا علی بہت بڑا دعویٰ کر دیا، مجھے بتائیے جبرائیل اس وقت کہاں پر ہے؟ یہاں پر توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. میرے مولا نے ڈائریکٹ جواب کیوں نہ دیا؟ میرے مولا نے 6 جہتوں کو دیکھا ہے. یہ عین اللہ الناظرہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. علی کی وسعت نگاہ کہاں پر جا کے ٹھہرتی ہے؟ کہا کہ روایت کی بیان کرتی مولا نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آمنے دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا. مجھے بتائیے علی ابن ابی طالب نے ڈائریکٹ کیوں نہ بتا دیا؟ بھائی ڈائریکٹ بتا دیتے. علی کی نگاہوں سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟
ہر چیز علی کے سامنے ہے. علی بالکل تمام چیزوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں. ایسے علی کے سامنے. یہ علی نے سمجھا دیا. یہ جو زیارت میں مجھے تم السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ کہہ کر سلام کرتے ہو، میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. علی نے سامنے دیکھا، علی نے پیچھے دیکھا، علی نے دائیں دیکھا، علی نے بائیں دیکھا، علی نے اوپر دیکھا، علی نے نیچے دیکھا. یہ بتا دیا علی نے پوری کائنات کا مشاہدہ کر لیا ہے. علی کو جبرائیل کہیں نظر نہ آیا تو خود ہی جبرائیل ہے. علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں، علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں، قدم قدم پہ وہ لعنت میری قبول کرے. علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں، قدم قدم پہ وہ لعنت میری قبول کرے. علی کے منکرو جنت حرام ہے تم پر، دعا کرو جہنم تمہیں سلام کرے. صلوات علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. غور کیا آپ نے؟ تو بس خلاصہ کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے. مجھے احساس ہے بہرحال ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، کل 5 منٹ زیادہ ہو گئے تھے، تو لہذا آپ کا بھی مجھے خیال ہے کہ وقت پہ آپ گھر چلے جائیں. انشاءاللہ مصیبت میں مجھے پڑھنی. خلاصہ کر رہا ہوں، انا ذاکر، میں اللہ کا ذاکر بنا. اللہ نے ہر جگہ پر محمد کے ذریعے ہر شخص کی زبان پر علی علی کو جاری کروا دیا. یہ خلاصہ ہے. تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم اجرکم علی اللہ. عزاداروں، جو خواہش کی گئی ہے جناب مولا امام سجاد کے مصائب پڑھے جائیں. امام سجاد علیہ السلام کی مصیبت کے لیے یہ کافی ہے کہ مولا کے سامنے کبھی سکینہ کو تماچے مارے گئے، مولا ہی کے سامنے کبھی زینب کبریٰ کی چادر کو چھینا گیا، مولا کے سامنے کبھی خیموں کو آگ لگائی گئی. عزاداروں، میرے مولا سجاد نے شام غریبہ کا یہ منظر بھی دیکھا جب خیموں کو جلا دیا گیا. بیویاں کس عالم میں خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی تھی. ایک موقع وہ بھی آیا جب تمام خیمے جل گئے. عزادار و مقتل نے بیان کیا، زینب کبریٰ سید سجاد کے پاس آئی ہے، کہا بیٹا سجاد تمام خیموں کو جلا دیا گیا ہے، تم امام وقت ہو، ذرا ہمیں بتاؤ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں. عزادارو، یہ زینب کبریٰ کا احترام ہے جو امامت کا کر رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہیں. امامت اگر تمہارے سامنے موجود ہو تو کبھی بھی اپنی عقلوں کا استعمال مت کرنا. گرچہ زینب کبریٰ کا وہ مقام تھا، زینب یہ مسئلہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی احترام بتا رہی ہے. کہ بیٹا سید سجاد تم بتاؤ. میرے مولا نے کہا پھپھی اماں خیمے سے باہر چلے جائیے. عزادارو، ایک مرتبہ جب خیمے جل گئے، شام غریبہ کا منظر ہے، جب خیموں کو جلا دیا گیا. عزادارو، راوی کہہ رہا ہے ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ شام غریبہ میں ایک بی بی ہے، بہت پریشان دکھائی دے رہی ہے، کبھی خیمے کے پاس جاتی ہے، کبھی دور آ جاتی ہے. عزادارو، راوی کہتا ہے میں نزدیک گیا، میں نے سوال کیا بی بی تو کیا چاہتی ہے؟ عزادارو، زینب کبریٰ کہتی ہے ہمارا بھتیجا سید سجاد خیمے میں موجود ہے، خیمے جل رہے ہیں، میں کیسے اپنے بھتیجے کو. عزادارو، راوی نے بیان کیا اسی استا میں زینب کبریٰ خیمے میں گئی ہے، سید سجاد کو اپنی پشت پر رکھ کر خیمے سے باہر لائی ہے.
اجرکم اللہ عزادارو سید سجاد کو بڑا غم تھا کہ میری پھوپھی زینب کی چادر کو چھینا گیا، میری پھوپھی کو بے مکنہ چادر کربلا سے کوفہ سے شام نام محرموں کے درمیان لایا گیا۔ عزادارو اس سیاستہ میں ایک موقع وہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ ایک راوی ہے ابو منظر مدائنی، وہ مولا کی خدمت میں آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اور یہ کہتا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں جو ڈھائی گئی ہیں وہ کہاں پر ڈھائی گئی ہیں؟ عزادارو میرا مولا سجاد رو کر کہتا ہے، عزادارو مولا سجاد فرماتے ہیں اے ابو منظر مدائنی ہم پر سب سے زیادہ مصیبتیں جو ڈھائی گئی ہیں وہ ملک شام میں ڈھائی گئی ہیں۔ اب ابو منظر کہتا ہے مولا ذرا بیان فرمائیے۔ عزادارو میرے مولا نے چند مصیبتیں بیان کی ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں اے ابو منظر مدائنی جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا تو تمہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ تمام دشمن نیزوں کی انیوں سے مارتے جاتے تھے اور ہمارے سامنے کبھی ڈھول بجایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ کا مولا کون سی مصیبت آپ پر شام میں ڈھائی گئی؟ میرے مولا کہتے ہیں اے ابو منظر مدائنی جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا تو ہمیں یہود و نصارہ کے گھروں کے سامنے سے گزارا گیا۔ یہ تمام لوگ یہود و نصارہ کو یہی کہتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے تمہارے بڑوں کو کبھی بدر میں مارا، کبھی احد میں مارا، آج ان سے جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے ابو منظر مدائنی اس کے نتیجے میں جو جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ ہمیں مارتا تھا، کوئی لکڑی سے مارتا تھا، کوئی گرم پانی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو دو جملے ہیں۔ ابو منظر کہتے ہیں مولا اور کون سی مصیبت آپ پر شام میں ڈھائی گئی جو کہیں اور نہ ڈھائی گئی؟ میرے مولا کہتے ہیں عزادارو جملے ذرا سنیے گا، مصیبت سید سجاد کی زبانی ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں عزادارو مجھے نہیں معلوم کس دل کے ساتھ میرے مولا نے اس مصیبت کو بیان کیا۔ مولا کہتے ہیں اے ابو منظر ہمیں جب شام میں داخل کیا گیا ہمیں ایسے مقام پر لے جایا گیا جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، جہاں پر غلام بکتے تھے۔ وہ تو خدا کا کرنا یہ ہوا، یہ کام نہ ہو سکا۔ میں کہوں گا تمہیں کیا معرفت دین کی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ آج آل رسول پر کیا وقت آ گیا غلاموں کی طرح ان کو بیچا جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری مصیبت میرے مولا سے ابو منظر کہتے ہیں مولا کون سی مصیبت ہے جو شام میں آپ پر ڈھائی گئی؟ مولا سجاد کہتے ہیں اے ابو منظر مدائنی ذرا مصیبت سجاد سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اے ابو منظر مدائنی ہمیں جب شام میں لایا گیا ہمیں ایک ایسے گھر کے سامنے روکا گیا، اس گھر کی چھت پر ایک خاتون موجود تھی، اس کے ہاتھ میں آگ موجود تھی۔ اس نے جب ہمیں دیکھا اپنے گھر کی چھت پر آگ کا انگارہ ہمارے اوپر پھینکا۔ جب وہ انگارہ میرے سر پر آ کر گرا میرے ہاتھ بندھے تھے، میں کیسے اس انگارے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ماتم حسین۔ اس کا حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، نہ بھول سکے گا اس کا حشر زمانہ، نہ بھول سکے گا اس کا حشر زمانہ، اے غیرت مریم تیرا بازار
میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا زینب کلثوم کی چلتی ہے ردائیں زینب کلثوم کی چلتی ہے ردائیں جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا تو ڈاکٹر زارا ہے نواسی ہے نبی کی تو ڈاکٹر زارا ہے نواسی ہے نبی کی سرنگے تیرا شام کے بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے تھا تو نے سکھایا اسے سینے پہ سلانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تھا تو نہیں بیٹے میرے لاشے کو اٹھانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا زینب کلثوم کی چلتی ہے ردائیں زینب کلثوم کی چلتی ہے ردائیں جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش
زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے زینب ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی آگے جو بھائی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خارلی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے ہو سلام کے جو قیدی بھی ہے آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کاندھوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا یہ ماں میں وقت ہے اور قافلہ سالار بھی ہو سلام کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو تو سلاسل کیا قید کریں گے ہر صبر کے اس پیکر کو سر اٹھا ایک اس طرح ہے راہ میں بازار بھی ہو سلام کے جو قیدی بھی ہے ہو سلام کے جو قیدی بھی ہے نوح کے سنا پر ہے باپ کا سر ہے اس بات سے دل بے قابو بے چادر ہے ناموس پیغمبر ماحول شرابی ہرس خون رو اے ظالمہ اور سید ابرار بھی ہو سلام قیدی بھی ہے بیمار ہے ہو سلام قیدی بھی ہے بیمار پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں قیدی ہو سلام قیدی بھی ہے ہو سلام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے زینب